إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آیہ مبارکہ کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ یہ آیہ مبارکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سری نعت ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے بھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اے مسلمانوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، یعنی رحمت و سلامتی کی دعائیں کرو۔ تفسیر ساوی میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے سے مراد ایسی رحمت فرمانا ہے جو تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد ان کا ایسی دعا کرنا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہو۔ تفسیر ضیاء القرآن میں مفسر قرآن حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کی جلالت شان کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کے لیے پہلے اس کے کلمات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی آیہ کریمہ میں ایک فعل ہے اور 3 فاعل ہیں۔ فعل کیا ہے؟ صلاۃ، درود، یہ ایک فعل ہے، اور یہ فعل کرنے والے کتنے ہیں؟ 3، اللہ تعالی، فرشتے اور اہل اسلام۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بھری محفل میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا کرتا ہے،
اور جب اس کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو، فرشتوں کی طرف ہو، تو صلاۃ کا معنی دعا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی اور مقامات کی رفعت کے لیے دست بدعا ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر دم، ہر گھڑی اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے فرشتے بھی تعریف و توصیف میں رطب اللسان رہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ اپنی برکتیں نازل فرماتا رہتا ہے اور اس کے فرشتے اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا گستری میں زمزمہ سنج رہتے ہیں اور اس کی رفعت شان کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، تو اہل ایمان تم بھی میرے محبوب کی رفعت شان کے لیے دعا مانگا کرو۔ اگرچہ صلات بھیجنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، لیکن ہم نہ شان رسالت کو کما حق ہو جانتے ہیں اور نہ ہی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اعتراف عجز کرتے ہوئے ہم عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یعنی مولا کریم تو ہی اپنے محبوب کی شان کو اور قدر و منزلت کو صحیح طور پر جانتا ہے، اس لیے تو ہی ہماری طرف سے اپنے محبوب پر درود بھیج جو اس کی شان کے لائق ہے۔ حافظ محمد عبد الرحمن سخاوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں یہ جو آیا مبارکہ ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر و منزلت بتا رہا ہے جو ملائے اعلیٰ یعنی عالم بالا میں جو فرشتے ہیں، جو قدر و منزلت ملائے اعلیٰ میں، عالم بالا میں، فرشتوں میں اس کے حضور اس کے محبوب کی جو قدر و منزلت ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ وہ مقرب فرشتوں میں اپنے محبوب کی ثنا بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ فرشتے بھی حضور کی بارگاہ میں صلات بھیجتے ہیں۔ پھر عالم سفلی، عالم بالا اور یہ عالم سفلی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں تاکہ نیچے والی اور اوپر والی ساری مخلوق کی ثنا حضور پر جمع ہو جائے۔ مزید فرماتے ہیں کہ آیت میں صیغہ یصلون لایا گیا ہے جو ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ ہمیشہ درود بھیجتے ہیں۔ دیکھیں، اولین و آخرین کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت انہیں حاصل ہو جائے، یہ بھی بڑے نصیب کی بات ہے، لیکن یہ ان کی قسمت کہاں؟ ہر کسی کی قسمت ہے تو ایسی نہ تھی۔ دیکھیں، اگر کسی عقل مند شخص سے پوچھا جائے کہ ساری مخلوق کی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں، تجھے یہ پسند ہے یا اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت تجھ پر نازل ہو جائے، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت کو پسند کرے گا۔ اس بات سے ذرا اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں تو ذرا سوچئے، اندازہ لگائیے کہ جس پر ہمارا رب اور اس کے فرشتے ہمیشہ ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ خاص رحمتیں برستی رہتی ہیں، ذرا اس محبوب کی شان تو دیکھیے۔ امام سہل بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میں، اس ارشاد کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شرف بخشا وہ اس شرف سے بڑا ہے جو فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بخشا گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ سجدے میں شریک ہونا ممکن ہی نہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی خود اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق خبر دی ہے۔ آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں
کہ جو آدم علیہ السلام کو شرف ملا فرشتوں کے سجدہ کرنے کا، اس میں اللہ کا شامل ہونا تو ممکن ہی نہیں تھا، لیکن جو حضور کو شرف ملا درود بھیجنے کا آپ کی ذات پر، اس میں اللہ بھی شامل ہے، اس کے فرشتے بھی شامل ہیں۔ علامہ احمد ساوی تفسیر ساوی میں لکھتے ہیں کہ اس آیا مبارکہ میں اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہیں اور علل اطلاق ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ امام بہقی شعب الایمان میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ خبر دینے کے بعد کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرتے ہیں، حکم دیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرے۔ یہ حکم دیا اس لیے دیا کہ تاکہ انہیں متنبہ کیا جائے کہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ اذ کانت الملائکۃ مع انفکاکہم عن شریعتہ تتقرب الی اللہ تعالی بالصلاۃ والتسلیم علیہ فہم بالصلاۃ والتسلیم اولا واحق۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے باوجود اس کے کہ وہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مکلف نہیں ہے، لیکن آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، تو امت تو اس سے زیادہ حقدار ہے کہ وہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پر مشتمل ایک کتاب ہے جس میں درود لکھے ہوئے ہیں، جو شرق و غرب میں بڑی مشہور ہے اور اولیاء اکرام ہر دور میں باقاعدگی سے اسے پڑھتے رہے ہیں۔ اس کا نام ہے دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاۃ علی النبی المختار، المعروف دلائل الخیرات شریف اسے کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے وَهِيَ مِنْ أَهَمِّ الْمُهِمَّاتِ لِمَنْ يُرِيدُ الْقُرْبَ مِنْ رَبِّ الْأَرْبَابِ، کہ درود شریف اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنے والوں کے لیے اہم مقاصد میں سے ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں، وہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا کرے۔ اسی دلائل الخیرات شریف کی ایک شرح ہے جو سید محمد مہدی الفاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے مطالع المسرات۔ اس میں ایک روایت لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ جس قدر تمہارا کلام تمہاری زبان کے نزدیک ہے، تمہارے خیالات تمہارے دل کے قریب ہیں، تمہاری روح تمہارے بدن کے قریب ہے، تمہاری بینائی کا نور تمہاری آنکھ کے قریب ہے، میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں؟ موسیٰ کیا چاہتے ہو کہ میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں؟ عرض کیا مولا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر محمد مصطفیٰ پر کثرت سے درود پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیہ مبارکہ میں حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ لیکن ہم جب درود و سلام بھیجتے ہیں تو عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ ہمیں حکم ہے کہ تم درود و سلام بھیجو۔ ہم جب درود بھیجتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تو درود بھیج۔ آپ سمجھے بات؟ ہمارا درود بھیجنا ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں یا اللہ تو درود بھیج۔ شروع میں نے بتایا کہ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے اور فرشتوں کا کیا ہے، لیکن ہمارے لیے حکم ہے کہ تم درود و سلام بھیجو۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں جو سب سے افضل درود ہے درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد، یہاں سے شروع کرتے ہیں یا اللہ تو بھیج۔ اچھا وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم بھیجو، ہم کہتے ہیں یا اللہ تو بھیج۔ آپ کو یاد ہوگا جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے کہ میں نے پیچھے آپ کو تفسیر ضیاء القرآن کے حوالے سے بتایا کہ نہ ہم
شان رسالت کو کما حق جانتے ہیں اور نہ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے اس عجز کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو امام محمد مہدی الفسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح دلائل الخراج شریف مطالع المسرات میں یہ روایت لکھی ہے۔ والذی بعثنی بالحق، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس تصوف کی معتبر کتاب صدیوں پہلے لکھی جانے والی میں یہ موجود ہے۔ والذی بعثنی بالحق ما یعلم حقیقتی غیر ربی، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہم اعتراف عجز کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، مولا ہم تو سمجھتے نہیں تیرے محبوب کا مقام کیا ہے، کون سا مقام مانگنا ہے تیری بارگاہ سے اس محبوب کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد، مولا کریم تو ہی اپنے محبوب کی شان اور قدر و منزلت کو صحیح طور پر جانتا ہے، اس لیے تو ہی ہماری طرف سے اپنے محبوب پر درود بھیج جو اس کی شان کے لائق ہو۔ اچھا، مرزا غالب نے فارسی زبان میں 7 اشعار پر مبنی ایک بڑی خوبصورت نعت لکھی ہے۔ اس نعت کا مقطع کہتے ہیں آخری جو شعر ہوتا ہے جہاں پہ وہ کلام ختم ہوتا ہے، اس مقطع میں مرزا غالب نے لکھا ہے، غالب ثنائے خواجہ وہ یزداں گذاشتیم، کہ غالب نے خواجہ بطحا کی تعریف اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دی ہے، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کیونکہ وہی پاک ذات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو جانتی ہے۔ کیسی نعت لکھ دی غالب نے، عقدہ حل کر دیا کہ ہم کہتے ہیں کہ مولا تو بھیج، وہ کہتا ہے تم بھیجو، جب ہم پڑھتے ہیں درود تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مولا تو بھیج۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس محبوب کی شان کو جانتے ہی نہیں، عرض کرتے ہیں مولا ہم تو جانتے نہیں، تو جانتا ہے تیرے محبوب کا مقام کیا ہے، مالک تو ہی ہماری طرف سے اس محبوب کی بارگاہ میں درود بھیج دے۔ حضرت عبداللہ بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خوشی کے تاثرات نمایاں تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو جاءنی جبریل صلی اللہ علیہ وسلم فقال اما یردیک یا محمد ان لا یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور بولے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ آپ کی امت کا جو فرد آپ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجوں گا۔ وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، اور آپ کی امت کا جو شخص آپ پر 1 مرتبہ سلام بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ سلام نازل کروں گا۔ سنن نسائی شریف 1294 نمبر حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ بہا عشرا، فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں جو مسند احمد میں 6766 نمبر حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، جو پہلے میں نے بات کی کہ اگر کسی بندے کو یہ اللہ آفر کرے کہ تیرے نامہ اعمال میں ساری دنیا کے اچھے اعمال رکھ دیتا ہوں، اور دوسری طرف آفر یہ ہو کہ تجھ پر 1 رحمت کروں، 1 رحمت کروں، بتا کیا پسند کرے گا؟ عقل مند بندہ یہی پسند کرے گا کہ مولا اعمال کی ضرورت نہیں، تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ ذرا توجہ تو فرمائیے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا کتنا اجر ہے۔ تو محبوب پر 1 مرتبہ درود بھیج، اللہ کی بارگاہ سے تیری طرف 10 سے لے کے 70 مرتبہ تک رحمتیں آئے گی۔ ذرا اندازہ کیجئے درود شریف کا کتنا اجر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
औल अन्नासी बी यौमल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया सलात। अब देखें, हर बंदा ये चाहता है, हर मुसलमान हम मोहब्बत का दम भरते हैं हुजूर की। हर बंदा ये चाहता है कि मुझे हुजूर का कुर्ब मिल जाए, मैं हुजूर के करीब हो जाऊं। हर बंदा चाहता है ना। तो नुस्खा तो मेरे हुजूर ने बता दिया है। सुनिए हदीस मुबारक, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलन नासी बी यौमल क़ियामत अक्सरुहुम अलैया सलात। कयामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजता है। जामिया तिर्मिज़ी 446 नंबर हदीस मुबारक। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें हुजूर का कुर्ब मिल जाए तो करना क्या है? हुजूर पे दरूद भेजना है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं इन्न दुआ मौकूफुन बैन समाई वल अर्दी ला यसअदु मिन्हु शैउन हत्ता तुसल्लिया अला नबिय्यिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि दुआ आसमान और जमीन के दरमियान मौकूफ रहती है, उसमें से कुछ भी उस वक्त तक बुलंद नहीं होता जब तक तुम अपने नबी पर दरूद नहीं भेजते। जामिया तिर्मिज़ी 448 नंबर हदीस मुबारक। हजरत अब्दुल्ला बिन रबिया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अपने वालिद के हवाले से बयान करते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला अलैया सलातन सल्लत अलैहिल मलाइकतु मा सल्ला अलैया फलयुकल्लिल अब्दु मिन ज़ालिका औ लियुक्सिर। हुजूर ने फरमाया जिस शख्स ने मुझ पर दरूद भेजा उसके लिए अल्लाह ताला के फरिश्ते रहमत की दुआ करेंगे जब तक वो मुझ पर दरूद पढ़ता है। बस बंदे पर मुनहसर है कि वो उससे कम पढ़े या ज्यादा पढ़े। अब बंदे की मर्जी है, ज्यादा पढ़ेगा तो फरिश्ते ज्यादा देर दुआएं करते रहेंगे, कम पढ़ेगा तो उतनी देर फरिश्ते दुआएं करेंगे। शौबुल ईमान 1457 नंबर हदीस मुबारक। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सुनिए। अब जो दरूद की तरफ जो तवज्जो नहीं देते, जो दरूद पढ़ते नहीं, सुनिए। मेरे हुजूर ने फरमाया इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। बेशक बखील वो है जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए तो वो मुझ पर दरूद ना पड़े। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युमा कौमिन जलसू फअतालुल जुलूस सुम्मा तफर्रकू क़ब्ल अन यज़कुरुल्लाह व युसल्लू अला नबिय्यहुम। जो लोग बैठे और वो लंबी मजलिस करें फिर मुतफरक हो जाएं कबल इसके कि उन्होंने अल्लाह ताला का जिक्र किया हो और अपने नबी पर दरूद पढ़ा हो। यानी कोई मजलिस कायम हो, लोग बगैर अल्लाह का जिक्र किए, बगैर हुजूर पर दरूद पढ़े उठ जाएं, तो मेरे आका फरमाते हैं इल्ला कानत अलैहिम मिनल्लाहि तिरातुन इन शाअ अज़्ज़बहुम व इन शाअ गफ़र लहुम। हुजूर फरमाते हैं तो वो मजलिस उन पर बाइसे हलाकत व नहूसत होती है। अगर अल्लाह चाहे तो उनको अजाब दे, अगर चाहे तो उन्हें माफ कर दे। यानी कोई भी मजलिस आप कायम करें जहां बैठे अल्लाह का जिक्र और हुजूर पर दुरूद जरूर होना चाहिए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजतमा कौमुन सुम्मा तफर्रकू अन गैरि ज़िक्रिल्लाहि व सलातिन अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कुछ लोग जमा हो फिर अल्लाह ताला का जिक्र किए बगैर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े बगैर वो मुतफर्रक हो जाए, इल्ला कामू अला अंतनि मिन जीफतिन। मेरे हुजूर ने फरमाया कि तो वो बैठने वाले ऐसे होंगे जो बदबूदार और मुर्दार से उठ के आए हो। जो बैठे हैं लेकिन अल्लाह का जिक्र नहीं किया, हुजूर पे दरूद नहीं पड़ा, हुजूर फरमाते हैं उनकी वो मजलिस ऐसी है जैसे किसी मुर्दार से या बदबूदार जगह से उठ के आए हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यजलिसु कौमुन मजलिसन ला युसल्लूना फीही अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला काना अलैहिम हसा। जब कुछ लोग किसी मजलिस में बैठे हैं मगर उस महफिल में वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं भेजते, मेरे हुजूर फरमाते हैं तो वो महफिल उन पर हसरत और अफसोस बन जाती है। व इन दाखलुल जन्नत लिमा यरौना मिनत सवाब। अगरचे वो लोग जन्नत में दाखिल हो जाएं तो उन्हें हसरत और अफसोस होगा जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब देखेंगे। हुजूर फरमाते हैं कि अगर ये लोग जन्नत में भी चले जाएं लेकिन जब वहां हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का सवाब देखेंगे तो इन्हें हसरत और अफसोस होगा। हजरत काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ممبر حاضر کرو. کہتے ہیں ہم نے ممبر پیش کر دیا. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر کے پہلے زینے پر چڑھے اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا آمین. پھر دوسرے زینے پر چڑھے, پھر فرمایا آمین. تیسرے زینے پر چڑھے, پھر فرمایا آمین. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. خطبے سے فارغ ہوئے, ممبر سے اترے تو کہتے ہیں ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور تحقیق ہم نے آج تک آپ سے ایسی چیز نہیں سنی جو آج سن رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا, اس میں 3 باتیں ہیں, آپ نے پہلے بھی یہ سنی ہوئی ہیں. تینوں چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. جب صحابہ نے سوال کیا تو حضور نے جواباً فرمایا ان جبریل علیہ السلام عرض لی فقال بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له فقلت آمین. حضور نے فرمایا بے شک جبریل امین میرے سامنے آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. حضور فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا آمین. فلما رقیت الثانیۃ قال بعود من ذکرت عنده فلم یصلی علیک فقلت آمین. حضور فرماتے ہیں جب میں دوسرے زینے پر چڑھا تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جس کے پاس آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. حضور نے فرمایا میں نے پھر کہا آمین. فلما رقیت الثالثۃ قال بعود من ادرک والدیہ الکبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنہ. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں تیسرے زینے پہ چڑھا تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان دونوں کی وجہ سے وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو سکا. جسے بوڑھے والدین ملے ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہوا. جب جبریل نے یہ بات کہی تو میرے حضور نے فرمایا میں پھر کہا آمین. دیکھیے یہ تینوں چیزیں کتنی اہمیت کی حامل ہیں. آگے رمضان آ رہا ہے, پھر جن کے والدین موجود ہیں وہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں, اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں جب بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں محبت کے ساتھ حضور پہ درود پڑا کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ذکرت عنہ فلم یصلی علی خطی طریق الجنہ, جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ جنت کا راستہ بھول گیا. پھر فرمایا اسی مفہوم کی من ناسی الصلاۃ علی خطی بہ طریق الجنہ, جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. حضرت طفیل بن ابی کعب آپ روایت کرتے ہیں حضرت ابی بن کعب سے رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کم اجعل لک من صلاتی. صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں حضور آپ پر میں کتنا درود پڑھوں. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت, جتنا تم چاہو پڑھ لو. انہوں نے عرض کی الثلث, حضور تیسرا حصہ پڑھ لو. آپ نے فرمایا ما شئت, جتنا تم چاہو پڑھو. وان زدت فهو افضل, اگر زیادہ کر لو تو یہ افضل ہے. انہوں نے عرض کی النصف یا رسول اللہ, حضور آدھا پڑھ لوں. تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت, جتنا تم چاہو پڑھو. وان زدت فهو افضل, اگر اور زیادہ کر لو تو زیادہ افضل ہے. انہوں نے عرض کی فکلھا, حضور میں تمام وقت آپ پر درود پڑھوں. حضور نے فرمایا اذن یکفیک اللہ ہمک ویغفر لک ذنبک, اگر تم تمام وقت درود پڑھو تب اللہ تیرے ہر ارادے میں تجھے کفایت کرے گا اور تیرے گناہ معاف کر دے گا. شعب الایمان 1477 نمبر حدیث مبارکہ. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ما من احد یسلم علی الا رد اللہ الی روحی حتی ارد علیہ السلام. حضور نے فرمایا جو کوئی مجھ پر سلام پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا. شعب الایمان 1479 نمبر حدیث مبارکہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امت السلام, بے شک زمین میں گھومنے والے اللہ تعالیٰ کے فرشتے میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی عند قبری
وکیل بہا ملک یبلغنی، جو شخص میری قبر انور کے پاس مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے، وہ شخص کا درود مجھ تک پہنچا دیتا ہے۔ وَقُفِي بِهَا أَمْرَ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ وَكُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيًّا، اور وہ اس کے دنیا اور اس کی آخرت کے معاملہ کی اس درود پاک کے صدقے کفایت کرتا ہے، اور میں اس کے لیے گواہ اور شفاعت کرنے والا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار میں سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لیس احد من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ صلاۃ الا وہی تبلغہ یقول لہ الملک فلان یصلی علیک قضا و قضا صلاۃ، کہتے ہیں امت محمد میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے مگر یہ کہ اس کا درود پہنچا دیا جاتا ہے، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتہ عرض کرتا ہے کہ حضور فلاں شخص نے اس طرح آپ پر درود بھیجا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص ہے، روایات میں یہ بھی آتا ہے بندے کا نام بتایا جاتا ہے، اس کی ولدیت بتائی جاتی ہے کہ فلاں شخص ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اس نے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا السلام علیک قد علمنا فکیف الصلاۃ علیک، حضور آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو وہ ہے جس کا ہمیں پتہ چل گیا ہے، حضور ہم آپ پر درود کیسے بھیجے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح سے ملتی جلتی صحاح ستہ میں متعدد روایات ہیں جو درود ابراہیمی ہمیں بیان کرتی ہے۔ اگر کسی مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے کا ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا واجب ہے۔ کسی مجلس میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے بار بار مرتبہ، اگر اب ہر مرتبہ جواب دے درود بھیجے سونے پہ سہاگا، لیکن ایک مرتبہ درود بھیجنا آپ پہ واجب ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود پڑھتے ہیں تو آپ کے تابع کر کے حضور کی آل اور حضور کے اصحاب اور ازواج اور دوسرے مومنین پر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے، اور بھیجنا بھی چاہیے۔ یعنی درود شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس کے بعد ان سب احباب کو بھی شامل کیا جائے، لیکن کسی ایک بندے کے متعلق آپ علیحدہ خاص کر درود نہیں بھیج سکتے اگر حضور ساتھ شامل نہیں۔ حضور کے ساتھ صحاب کو ملا لیں، آل کو ملا لیں، اور ازواج کو ملا لیں، سارے مومنین کو منا لیں، آپ ملا لیں، سارے نبیوں کو ملا لیں، لیکن اکیلے کسی شخص کا اس طرح آپ اس امت کے اندر کسی پہ درود نہیں بھیج سکتے۔ پھر درود شریف میں آل اور اصحاب کا ذکر شروع سے چلا آ رہا ہے، یہاں تک علماء اور صوفیاء اور اولیاء نے کہا ہے کہ آل کے ذکر کے بغیر، کس کے ذکر کے بغیر؟ حضور کی آل کے ذکر کے بغیر درود مقبول ہی نہیں ہوتا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود شریف آپ نے پڑھنا ہے تو ساتھ آل کو ضرور شامل کیجیے۔ جب خطبے میں درود شریف پڑھا جائے جمعے کے خطبے میں تو نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں، زبان سے سکوت فرض ہے، زبان سے چپ رہنا خطبے کے وقت فرض ہے۔ جب اس وقت حضور کا نام نامی آئے تو دل میں درود پڑھنا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا۔ یہ فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ پھر اس آیہ مبارکہ میں جو میں نے تلاوت کی شروع میں خطبے میں، اللہ تعالیٰ نے درود و سلام پڑھنے کے لیے کسی وقت اور خاص حالت مثلا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پڑھنے کی قید نہیں لگائی، کوئی قید نہیں اس میں۔ چنانچہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جہاں چاہیں جس طرح چاہیں، نماز سے قبل یا نماز کے بعد، اسی طرح اذان سے پہلے یا اذان کے بعد آپ درود پڑھ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، کیونکہ پابندی کوئی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن اور جمعے کی رات، بعض نے ہفتہ اتوار اور جمعرات کو بھی شامل کیا ہے کہ ان دنوں میں درود پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طرح آپ درود کب کب پڑھ سکتے ہیں؟ صبح اور شام کے وقت،
مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے وقت، پھر صفا مروہ کے پاس آپ درود پڑھیں، خطبہ جمعہ اور دیگر خطبوں میں درود پڑھا جائے، اذان کے جواب کے بعد آپ درود پڑھیں، اقامت کے وقت آپ درود پڑھ لیں، دعا کے شروع میں درود پڑھیں، دعا کے درمیان میں اور آخر میں درود پڑھیں، دعائے قنوت کے بعد آپ درود پڑھ لیں، تلبیہ سے جب فارغ ہوں تو پھر درود پڑھ لیں، آپ کہیں محفل لگاتے ہیں تو درود پڑھیں، محفل برخاست کرتے ہیں تو درود پڑھیں، وضو کرتے ہیں تو درود پڑھیں، وضو سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر بھی درود پڑھ لیں، قید کوئی نہیں۔ اگر اچانک آپ کے کان بجے تو پھر بھی آپ ضرور درود پڑھ لیں، کسی چیز کو بھول جائیں تو درود پڑھ لیں، واعظ و نصیحت کرتے وقت درود پڑھیں، علم دین کی اشاعت کے وقت درود پڑھیں، حدیث پاک پڑھنے سے پہلے پڑھ لیں، حدیث سنانے کے بعد پڑھ لیں، حدیث سننے کے بعد پڑھ لیں، جب کوئی مسئلہ لکھے، کوئی فتویٰ لکھے پھر درود پڑھ لیں، لکھنے سے پہلے پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لیں، ہر مصنف جب کتاب لکھے، کتاب لکھتے وقت درود پڑھ لیں، ہر نکاح خان جب نکاح کرے، نکاح کے وقت درود پڑھ لیں، علم دین پڑھائے درود پڑھیں، خطیب خطاب کرے درود پڑھیں، پھر جتنے بھی اہم کام ہیں ہر کام سے پہلے آپ درود پڑھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نام نامی لکھے درود پڑھیں، کوئی ممانت نہیں، کوئی کسی قسم کی قید نہیں، جب آپ کا جی چاہے آپ درود پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ایک بڑی اہم چیز، سب سے افضل درود کون سا ہے؟ سب سے افضل درود وہ ہے جو سب سے افضل عبادت نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے جب میں خطبے میں عموماً درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، جو احباب بیٹھے ہوتے ہیں جب میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں تو وہ خاموش رہتے ہیں یا اونچی آواز میں نہیں پڑھتے، لیکن جب میں ساتھ ہی کہہ دیتا ہوں نا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سارے اونچی آواز میں شروع ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ درود ہی یہ ہے، نہیں، یہ بھی درود ہے، لیکن جس درود کے اجر کو کوئی درود نہیں پہنچتا وہ درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے۔ پھر دیکھیں، آپ راہ چلتے جا رہے ہیں درود پڑھتے جائیں، لیکن ایک بات، جہاں نجاست ہو، گندگی ہو، وہاں درود پڑھنے سے پرہیز کریں، یہ درود کا ادب ہے۔ کوشش کریں کوئی وقت معین کر لیں آپ درود پڑھنے کے لیے، روزانہ وضو کر کے جائے نماز پہ بیٹھ جائیں، کعبہ شریف کی طرف منہ کر لیں، مدینہ طیبہ شریف کی طرف منہ کر لیں، کوئی تعداد مقرر کر لیں، اپنا مستقل ایک روٹین بنائیں اپنی کہ اتنا درود میں نے روزانہ پڑھنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بے وضو با وضو آپ درود پڑھ لیں۔ درود اور والدین کی خدمت اگر آپ کسی کو دکھانے کے لیے بھی کریں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ یہ دو عبادتیں ایسی، والدین کی خدمت آپ کسی کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے طور بھی کریں تو پھر بھی اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر یہ ضروری نہیں آپ ایک ہی سیغے کے ساتھ درود پڑھ رہے، آپ نے صرف یہی پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یہ ضروری نہیں ساری زندگی یہی پڑھ، سیغے بدل بدل کے پڑھے۔ علماء نے درود شریف کی کتابیں لکھی ہیں، ادھر ہری پور ہزارے کی طرف ایک آستانہ ہے، غالباً ان کا نام مولانا عبد الرحمن چھوہروی، چھوہر شریف آستانہ ہے، انہوں نے درود شریف کے 30 پارے لکھے ہیں، 30 جلدیں بنا کے انہوں نے درود شریف لکھا ہے مختلف سیغوں میں، اور اس درود شریف میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت بیان کر دی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احوال، حضور کے جو اعضائے جسمانی ہیں، بہت پیارا درود، انہوں نے 30 جلدیں انہوں نے لکھی ہیں۔ دلائل الخیرات شریف جو درود ہے، بڑی شان والا، بڑی عظمت والا، اولیاء کرام کا ہمہ دور وہ وظیفہ رہا ہے۔ کوئی بھی درود آپ پڑھ لیں، لیکن ضروری نہیں آپ ایک ہی پڑھیں، مختلف سیغوں سے درود شریف پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔